ساری رات سمان جاگی دنی یاد کیو پوندی عدالتی وجے مٹی لگو مان کوڑے کن سلام اچھی آسن انت کوڑے کن سلام اچھی آسن انت سرزمین سندھ پر 3 مارچ سن 1948 کو سندھ کے چھوٹے سے گاؤں ٹھٹ گورائی ضلع نوشہر و فیروز میں پیدا ہوئے۔ آپ کی بچپن سے ایک مذہبی گھرانے سے آنکھ کھولی تھی۔ آپ کے والد ایک کاشتکار اور دیندار انسان تھے۔ ان کے خاندان میں 2 بڑے بھائی اور ایک چھوٹی بہن پر مشترک تھی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ سن 1963 میں اس وقت کے مشہور سندھ مرکز الاسلام فیروز ہائی اسکول نوشہر میں میٹرک فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے حیدرآباد چلے گئے۔ غربت کی وجہ سے تعلیم کو مزید جاری رکھنے کا عزم کیا۔ مڈل ہائی اسکول مانک بٹی پھلیری پٹ حیدرآباد سندھ میں ان کی درسگاہ میں تدریس کے شام گورنمنٹ کامرس کالج شاخالی موری حیدرآباد میں پڑھائی کا سلسلہ جاری تھا۔ چونکہ آپ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، آپ کو بچپن سے ایسا ماحول ملا جس سے آپ کے اندر بچپن سے مجلس پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ کے بڑے بھائی مرحوم غلام حیدر اپنے علاقے کے نام اور ذاکر کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ اس کے لیے بچپن سے مجلس پڑھنے کا شوق پیدا ہوا جو عمر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہا۔ میں اس سلسلے میں کلیئر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بوتراب پیغمبر کے ساتھ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملا، کیونکہ یہاں آپ جیسے فرما رہے ہیں کافی ذاکرین نے خطاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا کرے۔ ہر ذاکر نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ سارا عروج تک پہنچا ہے۔ جس وقت حکیم صاحب کے متعلق سوچا گیا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ علامہ تاجر صاحب قبلہ امریکہ میں پڑھنا چاہتے تھے اور نسٹر پارک چھوڑنا چاہتے تھے۔ جو بھی وجوہات ہوں اس کی تشریح اس وقت میں نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے تھے کہ میں نسٹر پارک میں یا تو عباس کمالی صاحب کو یا رضی جعفر صاحب سے پڑھواؤں گا۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو ان کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے کوشش کی گئی کہ بھئی یہاں بھی کوئی ذاکر لایا جائے۔ اس سے قبل یہ ہو چکا تھا کہ یہاں پہ بڑے بڑے خطابات ہو چکے تھے۔ علامہ عرفان حیدرآبادی انہوں نے اپنا بڑا زبردست خون پسینہ یہاں دیا، اور اس میں کارنامہ جو تھا ہمارے رسالت حسین رضوی صاحب کا تھا کہ وہ بہت بڑے عزادار تھے۔ بوتراب کو جو شہرت اور یہ چیز ملی ہے یہ ان کا ہی کرم ہے کہ وہ دل و جان سے اس کو کرتے تھے، اور ان میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ بات بھی مانتے تھے اور جتنے بھی قومی مسائل تھے ان کو حل کرنے کی ان میں ایک بڑی صلاحیت موجود تھی۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ بھئی یہاں پر ایسا ذاکر لایا جائے جو بہت ہی مجمع رکھے، کیونکہ مجمع اس سے کثیر ہوا کرتا تھا اور اس کی جیسے آپ فرما رہے ہیں شہرت تھی۔ اس حوالے سے کوئی ذاکر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک دن رسالت رضوی صاحب مرحوم اور میں علامہ طالب ظہیر صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ان سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے کچھ ذاکرین کے نام لیے، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک کہا کہ اچھا میں ایسا آدمی بتاتا ہوں جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے۔ وہ نام لیا انہوں نے علامہ عبدالحکیم بوترابی کا، اور کہا کہ وہ قدم گاہ حیدرآباد میں پڑھتے ہیں۔ اب وہ یہ مجھ سے پوچھتے تھے بار بار کہ بھائی آپ میٹنگ کال کریں، میٹنگ کب کال کریں گے؟ ہم نے کہا ہم مولا سے دعا کر رہے ہیں۔ تو وہ ہنستے تھے کہ یار آپ دیکھیں ایسا نہ کریں، کیونکہ یہاں قوم کا معاملہ ہے، لوگ ہنسی اڑائیں گے، بڑے ایسے ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ حقیقت تھی کہ علم مبارک سے کہتے تھے کہ مولا آپ ہمیں ذاکر دے دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم حکیم صاحب کا پتہ معلوم کر سکیں، ان کا رابطہ کر سکیں۔ کوئی ہمیں بتانے کو تیار نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو، لیکن ہمیں کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا کہ ان سے کنٹیکٹ کیسے ہوگا۔ کہ اچانک ہمارے بوتراب کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا ارباب علی لاڑک، جو کہ نوشہر و فراز میں رہتا تھا اور یہاں پہ بھی خدمت انجام دیتا تھا، اور اس کا بھی ایک امام بارگاہ تھا وہاں پر نوشہر و فیروز میں۔
اس نے ایک دن آ کے کہا عید سے ایک دن پہلے کہ جعفری صاحب میرا کنٹیکٹ ہو گیا ہے، میں نے ٹیلی فون نمبر لے لیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے رابطہ کروں۔ میں نے بالکل رابطہ کرے، انہوں نے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے، سندھ میں بھی نہیں ہے، وہ وہاں موجود ہیں زیارات پہ ایران میں، اور میری ان سے بات ہو گئی ہے، آپ کے کہنے سے میں نے بات کی تھی، تو وہ 3 دن کے بعد تشریف لائیں گے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 3 دن کے بعد میں آؤں گا تو جعفری صاحب مجھ سے پہلے بات کر لیں۔ تو میں نے اس کو قبول کر لیا، اور انہوں نے گھر بتایا شہید اس کا اکرم کا کہ ان کے گھر آیا، تو وہاں پہ آصف شاہ بھی اور یہ اکرم موجود تھے۔ جو ہم پہنچے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں وہاں موجود تھے، تو قبلہ سے کھل کر بات ہوئی وہاں پر۔ ایک خاص بات میں یہاں یہ کروں گا کہ آج کل نذرانے کے متعلق بڑا شور ہوتا ہے، جب میں نے ان سے نذرانے کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ میری نذرانے کی کوئی شرط نہیں ہے جعفری صاحب، جو بھی مولا کی نیاز ملتی ہے وہ لے لوں گا، نہیں ملتی تو نہیں لوں گا، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم بھی جو کچھ بھی نیاز ہو سکے گی اس میں کمی نہیں کریں گے، ایمانداری سے وہ آپ کو دیں گے، لیکن ہم بھی کوئی کمٹمنٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ان سے طے ہو گیا، ہم نے ان کو پورے علاقے کی، ہم ہمیشہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حدود اربع کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ہم جو تبلیغات کر رہے ہیں، جو ہم مجالس کر رہے ہیں، جو ہم وہ کر رہے ہیں، ہم کسی کی ضد و بحث میں نہیں کر رہے، ہم اپنے ثواب کی خاطر کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ان سے درخواست کی کہ جناب آپ یہ بتائیے، کیونکہ آپ تو عالم ہیں اور قرآن سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ سیب کا مقابلہ سیب سے کیا جائے گا، انار کا مقابلہ انار سے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں کیلے کا مقابلہ کیلے سے کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جناب سیب کا مقابلہ بیڑ سے کیا جائے۔ انہوں نے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے خدا کی طرف سے امامت بھی رکھتے ہیں، ولایت بھی رکھتے ہیں، تو ہم ان سے دوسروں سے مقابلہ کیوں کرتے ہیں ممبر پہ؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے متعلق یہ چیز ہے کہ آپ اس طریقے خطاب فرماتے ہیں کہ لوگ لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں سندھ کا مسئلہ کچھ اور ہے، وہاں کے حالات کچھ اور ہیں جس کے تحت مجھے کرنا پڑتا ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو میں اس کا خیال رکھوں گا۔ میں نے کہا میں گزارش یہ کروں گا آپ سے کہ آپ اس کو تذکرہ نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا، صرف محمد و آل محمد کا تذکرہ کروں گا اور قرآن سے استدلال پیش کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور بات ہوئی یہاں پر، جب یہ بات چیت طے ہو گئی تو میں نے ان سے چلتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیے قبلہ حالات کچھ بھی ہوں، آپ جب یہاں پڑھ رہے ہیں، جب لوگوں کو پتہ لگے گا تو لوگ باتیں بنانے شروع کریں گے۔ اگر آپ کو عین پہلی محرم کو میرا ٹیلی فون پہنچے اور میں کہوں کہ میں اظہر جعفری بات کر رہا ہوں کہ خاص نقطہ، اور آپ تشریف نہ لائیے تو آپ بات نہ مانیے گا۔ میری آواز سن کر بھی، میرا نام سن کر بھی، پہچاننے کے بعد بھی آپ یہاں تشریف لائیں گے ہر قیمت پہ، یہ میں نے ان کو کہہ دیا تھا۔ اب جب پہلا دن آیا تھا، بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کو کینسر ہو گیا ہے، کوئی کہتا تھا ان کو نذرانہ آپ نے پہلے نہیں دیا ہے تو وہ نہیں آئیں گے، اس قسم کی باتیں لوگوں نے آ دی۔ اور کسی نے کہا کہ بھائی وہ تو کیونکہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں تو مہاجر کی اکثریت ہے، کوئی نہیں سنے گا، اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ہم اس سے ظاہری بات ہے کہ ہم پریشان تھے کہ پہلی یہ ہے بات، اب جو بھی ہوگا بہرحال یہاں فرش بچھا دیا گیا۔ جب وہ پہلی مجلس انہوں نے پڑھی ہے تو اس میں بہت تاخیر ہو گئی ان کے آنے میں، اگر 8 بجے کا وقت ہے وہ 9 بجے تک نہیں پہنچ سکے۔ اب ہم پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ان کی بات پوری ہو گئی کہ انہوں نے کہا تھا وہ نہیں آئیں گے، پیسے پہلے دے دو، حالانکہ انہوں نے پیسے مانگے نہیں، انہوں نے کہا تھا میرا تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ وہ 9:30 بجے پسینے میں شرابور ان کی گاڑی بھگاتا ہوا وہ لے کر آیا، ان کا جو سلطان، ہاں، اور اس نے کہا کہ قبلہ آگے، قبلہ آگے، اور وہ بالکل پسینے میں شرابور قمیض پہنے ہوئے، ٹوپی ووپی سب اتارے۔ اب ہم تو خود جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ابا قبا میں ہو یا شیروانی میں ہو، ہاں، تو وہ ہم تو بڑے حیران تھے، ہم نے قبلہ کیا کہنے کے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے پہلی مجلس سے خطاب کیا، پہلی مجلس سے خطاب ہی کرنا تھا کہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ جب سیکنڈ مجلس ہوئی تو یہ حال بھر گیا سیکنڈ میں ہی، اور تیسری مجلس سے تو یہ ہوا کہ آپ یقین کریں کہ محرم میں لوگوں نے مبارکباد دینی مجھے شروع کر دی کہ یار آپ بہترین ذاکر لائے ہو۔ اس وقت سب میدان خالی تھا، سمجھے؟ بھوتاب نے بہت بڑا کمال کیا، حالانکہ بھوتاب کمال نہیں تھا، یہ مولا عباس کا کمال تھا۔ جی ہاں، کیونکہ علامہ طارق جوہری صاحب نے اس بات کی ضمانت دی تھی کہ وہ عالم ہیں اور آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں اور قرآن پر ان کو قبول حاصل ہے، اس لیے ہمیں یقین تھا کہ جو وہ میٹر پیش کریں گے، لیکن ہم اس سے گھبرا گئے تھے کہ کہیں لاؤڈ اسپیکر نہ اتروا دیں، جو اس کا انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔
اصل میں بات یہ ہے کہ خلوص جو ہوتا ہے وہ آدمی کو آگے لے کے جاتا ہے. عبدالحکیم بوترابی میں خلوص بے پناہ تھا ماشاء اللہ اور وہ بہت سادے آدمی تھے. میں نے جو دیکھا ہے, ماشاء اللہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بہت سادے آدمی تھے. وہ اکثر ہمارے یہاں بیٹھ کے ناشتہ پانی کھانا ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا. اس وقت بھی جب ہوتا تھا تو ہر ایک دن کھچڑی پکی ہوئی تھی منگ کی تھا کہ وہ بھی انہوں نے کھائی کہ مجھے کھچڑی کھلا کوئی بات نہیں ہے. بہت سادہ طریقے تھے اور پڑھتے تھے تو جب اتنا پسینے میں شراب ہو جاتے تھے کہ پانی ایسے ٹپکتا تھا جیسے بارش ہو رہی ہے. تو ان کے لیے ایک الگ انتظام کیا گیا تھا پلنگ کے, جس کو بیٹھ جاتے پورا پلنگ بھیگ جاتا تھا, نیچے کا فرش بھی جاتا. تب وہ سکون کہتے پنکھا نہ چلاؤ, پھر وہ ہوش میں آتے تھے. تو وہ اس خلوص کی وجہ سے نتیجہ ہوا, میں نے بتایا کہ لوگوں نے تیسری مجلس میں بھی مبارکباد دینے لگی اور یہ مجمع جو ہے وہ مکہ چوک سے آگے بڑھ گیا کہ گلیاں فل ہو گئیں, جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. یہ مولا کا اعزاز ہے اور ان کا خلوص ہے. بالکل ایکسیپٹ کیا کیونکہ لوگوں کو یہ تھا کہ ہمیں قابلیت چاہیے. اس لیے کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ ابا قبا میں کیوں نہیں ہے. وہ ہم نے حالانکہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جعفر صاحب یہ سارا صحیح ہے, مولا کا لباس ہے, غم منانا ہے. اس میں تو محرم میں تو پھٹا ہوا لباس پہننا چاہیے, پھٹا ہوا لباس. ہاں. انہوں نے کہا کہ آپ کیا حیران ہوں گے تو پھر میں پھٹا لباس پہن کے آؤں. ان کو انتہائی ہمدرد اور انتہائی کوآپریٹو, اور مولا کے لیے تو ولایت علی ابن ابی طالب پہ تو وہ جان دیتے تھے. کہاں تذکرہ ہو جائے. اسی طریقے سے نسٹک پارک میں ان کو مدعو کیا گیا, وہ وہاں گئے, میلاد ہو رہا تھا. ایک محترم ہمارے برادران اسلام کے بھائی نے بات کر دی کہ دور میں فلاں شامل ہے فلاں شامل نہیں ہے. ان سے برداشت نہیں ہوا, وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے جو انہوں نے دلائل دیے ہیں نڈر ہو کر, تو کچھ لوگ ڈر گئے کہ یا فساد نہ ہو جائے, اور لوگوں نے ہم سے شکایت کی بھائی ان کو روکو, یہ کیا کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہم سے نہیں روک سکتے وہ, کیونکہ وہ اتنے سخت قسم کے آدمی ولایت علی ابن طالب کے وہ نہیں مانیں گے. اور ان سے پھر بعد میں بات بھی کی. انہوں نے کہا میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, اگر آپ کہتے بھی تو میں نہیں مانتا. بڑی ضرورت ہے اس وقت. ہمارے پاس جتنے بھی عالم گزر چکے ہیں وہ نگینہ تھے. اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے عالم کھو دیے, کیونکہ ہم جو اب واٹس ایپ پہ اور دوسری جگہ پہ ان کی تقاریر اور ان کا انداز بیان سنتے ہیں, ہم روتے ہیں. اب اس وقت وہ چیز رہی نہیں ہے. اس وقت صرف دکھاوا رہ گیا ہے اور لوگ جو ہے بزنس میں لگے ہوئے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. وہ اماموں کے نہ سمان عمری بیان کر رہے ہیں, وہ صرف لطیفے اور قصے اس قسم کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ واہ 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 کر کے چلے جائیں. ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ کچھ علم دیتے تھے. آج اب بھی ان کے آپ کلپ سن لیجئے کہ انہوں نے بتایا کہ اولاد فاطمہ کیا ہے اور محب اہل بیت کیا ہے. آپ سن کے دیکھ لیجیے, آپ کو مزہ آ جائے گا, تمام دلیل کے ساتھ, قرآن کی آیتوں کے ساتھ. ان کا طریقہ کار یہ تھا جو مجھے معلوم ہوا, آپ بتا رہے ہیں کہ وہ روزانہ مغرب کے بعد ایک رشتہ بنایا ہوا تھا, اس میں وہ لکھا کرتے تھے اور لکھنے کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی یہ کتاب لاؤ. رشتہ کئی رشتہ اب بھی ان کے گھر میں رکھے ہیں, حالانکہ ان کے گھر والا مجھے نہیں بتایا, لیکن مجھے علم ہے کہ وہ یہ تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت سادہ آدمی تھے اور کبھی بھی انہیں تکبر نہیں کیا. میری پہلی ملاقات جناب علامہ بوترابی صاحب سے, جہاں تک مجھے یاد ہے چنڈو محمد خان میں ایک مجلس تھی جس میں ان کو بھی خطاب کرنا تھا اور مجھے بھی خطاب کرنا تھا. تو وہ میری پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کراچی میں کہیں کہیں ملاقات ہوتی رہی. چونکہ میں ایام اعزام میں ہمیشہ ملک سے باہر ہوتا ہوں, اس لیے زیادہ ملاقات ان سے ایام اعزام میں نہیں ہو سکی. البتہ جو بیمار ہوئے تو میں ان سے عیادت کے لیے بھی گیا تھا. بوترابی صاحب کی زندگی میں ایک بات جو ہمیشہ مد نظر رکھیے گا کہ ان کو عروج ملا بوتراب بارگاہ سے. بوتراب بارگاہ میں تھے رسالت رضوی صاحب, جنہوں نے ان کو دعوت دی اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان سے ایام عاشورہ میں اشعار پڑھوایا. اور بوتراب کی مناسبت سے ان کو ٹائٹل دیا بوترابی, نام تھا ان کا عبدالحکیم, لیکن انہوں نے ٹائٹل جو رسالت رضوی نے ان کو دیا بوترابی. تو پھر وہ دنیا میں مشہور ہوئے بوترابی کے نام سے. لاہور, کبھی لاہور خطاب کر رہے ہیں, کبھی امریکہ میں خطاب کرنے گئے ہیں, کبھی اور دنیا کے علاقوں میں جاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہرت بخشی اور اس شہرت کے ذریعے سے انہوں نے منبر حسین پر بہت خدمات انجام دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا. بوترابی صاحب سے پہلی ملاقات اسی امام بارگاہ میں میری ہوئی جب انہوں نے یہاں مجالس عشرہ پڑھا
तो अशरे से बाद में या पहले जब वो आकर के बैठते थे तो ज़रा गुफ्तगू उनके साथ मेरी रहा करती थी। और वाक़ईन बहुत ही, जैसा जाफरी साहब ने तस्करा किया, बड़ी नफीस शख्सियत, बहुत मिलनसार, मोहब्बत करने वाला, हमदर्द और कंप्रोमाइज़ न करने वाला। अहले बैत के मामले में, विलायत के मामले में कभी उन्होंने किसी मौके पर भी, कहीं भी, न सिर्फ यहाँ इन मजालिस में, अलावा इसके भी जब मेरी उनसे मुलाकातें हुई, हैदराबाद में भी मुलाकात मेरी रही उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ज़िंदा सिर्फ़ और सिर्फ इसी के लिए हूँ, तो इसके ऊपर मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अंदाज़े बयान था, कहीं कहीं झलक महसूस होती थी, ख़ासकर जब वो अरबी में तिलावत करते थे तो उनकी झलक आ जाती थी, थोड़ा सा उसमें महसूस किया जाता था। अच्छा, उनकी मजलिस का सबसे बड़ा लुत्फ़ ही उस वक्त था कि उसको शुरू से लेकर के आखिर तक सुना जाए, इन्हमाक से सुना जाए। ये नहीं है कि बस मजलिस में कहीं खड़े होकर के सुन लें, वो लुत्फ़ नहीं आएगा। उनकी जो सीक्वेंस थी उसको यानी दिल में उतारने के लिए वो तभी था मज़ा कि जब उसको शुरू से आखिर तक लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनको सुना जाए। और जहाँ तक नुक्ते निकालना, वो हकीकत में छोटी छोटी आयात से जो नुक्ते उस वक्त में देते थे, आज हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, जैसे हमारे मरहूम रशीद तुराबी साहब का अंदाज़ बयान था, जिस तरीके से अल्लामा तालिब जौहरी साहब का बयान था, आज वो चीज़ हमें नहीं, खुद अब्दुल हकीम बूतराबी साहब का था, ज़िशान दर जवादी साहब, या जिस तरीके से जब वो सूरह कौसर में जो अल्लामा तालिब जौहरी ने नुक्ते निकाले हैं वो आज भी मौजूद हैं और जब रिकॉर्ड पर हैं, तो इसी तरीके से क़िबला बूतराबी साहब भी हमें उन आयात से नुक्ते निकाल कर दिया करते थे, जो बहुत ही यानी एक दिल में उतरने वाली उस वक्त की कैफियत होती थी। मैंने उनकी मजलिस में कभी सामे को आपस में बातें करते हुए या किसी और तरफ तवज्जो रखते हुए नहीं देखा। और न सिर्फ बड़े बुज़ुर्गों ने तो खैर अपनी जवानी जो मजालिस सुनी हैं उलमा को, इवन बच्चे भी जो उनकी मजलिस को सुनते थे तो बड़े इन्हमाक से सुना करते थे और वो उससे कुछ हासिल करते थे। देखिए, मजलिस का मकसद ही है इल्म में इजाफ़ा होना। मजलिस में इल्म में इजाफ़ा होगा तो मजलिस का लुत्फ़ आएगा और फिर ज़िक्र अहले बैत कहलाएगा। तो वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा, देखिए मैं जिस उम्र के हिस्से में हूँ तो और जितना मैं घूमा हूँ, खुद कराची का हिस्सा या कराची खुद सिंध का हिस्सा है, तो लेकिन कराची क्योंकि उर्दू ज़्यादा यहाँ बोली जाती रही, अब तो तमाम अहले ज़बान, अब तो यहाँ तमाम ज़बानें बोली जाती हैं और सराइकी ज़बान भी बोली जा रही है, सिंधी ज़बान भी बोली जा रही है, पंजाबी भी। तो ये आज से कोई 40-50 साल पहले बहुत कम ये ज़बान थी। और जिस ज़माने में हमारे तुराबी साहब यहाँ, अच्छा, सिंधी ज़बान में एक सबसे बड़ी जो ख़ास बात है, इसमें शीरीनी बहुत है। अगर इस ज़बान को देखा जाए और इसका अंदाज़ देखा जाए तो उससे बड़ा एक आम अल्फाजों में और आम उसमें बड़ा लुत्फ़ आता है। अदब इसके अंदर मौजूद है, मिठास इसके अंदर है, अपनायत मौजूद है। तो ये लहजा होने के बावजूद कभी पब्लिक ने, आवाम ने जो उनकी मजलिस सुन रहे हैं, कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि ये। और सिंधी, बहुत सारी मजलिस पढ़ते पढ़ते वो सिंधी में भी उसको ट्रांसलेट करते थे, वो सिंधी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल होते थे, तो बड़ा लुत्फ़ आता था। रवानी थी। न सिर्फ बुतराबी साहब की, मैं फिर वही कहूँगा कि इल्म देने वाले उलमा की आज भी ज़रूरत है और कमी महसूस की जाती है। देखिए, हमारे बुतराबी साहब जो ज़्यादातर एक स्टाइल था वो मनाजरा टाइप का स्टाइल था।